پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ایک کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس کے اندر اپنے ہی جو ملزم کی شناخت کے لیے ایک کتا جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے۔ 4 اور 5 جون کی جو گزشتہ درمیانی رات ہے، اس رات کوئی 4 افراد اس گھر میں، اس راؤ مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کتے کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ ابھی وہ پیٹ تھا، بچہ تھا، راؤ مصطفیٰ نے جس کا وہ کتا تھا، جسے وہ جس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اس نوجوان کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے پہچاننے کے بعد وہ جو کہ اس کو گولی مارتے ہیں اور سینے پہ اس کو گولی لگتی ہے، اور تقریباً وہ 15 سے 20 منٹ بعد جو کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، WM نیوز ایپ کے ساتھ آپ کا میزبان سے جعفریہ و خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ایک کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس کے اندر اپنے ہی جو ملزم کی شناخت کے لیے ایک کتا جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے، اور اس کتے کی وجہ سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ کتا عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور پہلی دفعہ جو ہے اس طرح کی چیز سامنے آئی ہے۔ اور اسی خبر کو جو ہے بریک کرنے والے صحافی شکیل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا کیس ہے، عدالت کے اندر جو ہے ایک کتا حاضر ہو جاتا ہے۔ بالکل، پاکستان کی تاریخ کا یہ انوکھا کیس اور پہلا ایسا مقدمہ جس میں ایک کتا جو کہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کیس ضلع بہاڑی کے تھانہ ٹھنگی میں 5 جون 2023 میں مقدمہ نمبر 475/23 جو کہ تھانہ ٹھنگی میں مقدمہ درج ہوتا ہے، جس میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک راؤ مصطفیٰ نامی نوجوان جو ایک جرمن شافٹ کتا جو کہ پالنے کے لیے لے کر آتا ہے، اسے بڑا شوق ہوتا ہے یہ رکھنے کا، اور چند دن وہ گزرتے ہیں، اسے پالتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور چند دن گزرنے کے بعد یہ 4 اور 5 جون کی جو گزشتہ درمیانی رات ہے، اس رات کوئی 4 افراد اس گھر میں، اس راؤ مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں، اور اس گھر میں جب داخل ہوتے ہیں اور اس کتے کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، وہ ہاں اس کتے کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اور وہ پیٹ تھا، بچہ تھا، اور اس کو اٹھانے کے لیے جب وہ آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جانے لگتے ہیں، تو اس دوران اس کتے کے مالک کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور اس کی آنکھ کھلنے کے دوران جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے وہ پیٹ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان 4 افراد میں ایک جو کہ نوجوان اسی گاؤں کا تھا۔ یہ تھانے ٹھنگی کے علاقہ 150 WB میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اس گاؤں کا ایک نوجوان تھا، اور جو 3 تھے وہ کسی اور علاقے کے تھے، اور اس راؤ مصطفیٰ نے جس کا وہ کتا تھا، جسے وہ جس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اس نوجوان کو پہچان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے پہچاننے کے بعد وہ جو کہ اس کو گولی مارتے ہیں، اور سینے پہ اس کو گولی لگتی ہے، اور تقریباً وہ 15 سے 20 منٹ بعد جو کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ گولی چلتی ہے، کتے کو جو ہے اٹھانے آئے تھے، انہوں نے گولی ماری ہے جی مالک کو؟ بالکل، جو کتے کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، ایز اے چور کہہ لیں کہ جو چوری کرنے کے لیے آئے تھے، چوروں نے جو کہ گولی مار دی کتے کے مالک کو، وہ اس وجہ سے کہ اس نے پہچان لیا، پہچاننے کی بنا پر اسے مار دیا گیا تاکہ ہم پھنس نہ جائیں۔ تو اس دوران پھر جیسے ہی یہ شور ہوتا ہے، گولی چلتی ہے، پھر اور بھی گھر والے اٹھتے ہیں، محلے میں بھی کافی عوام اٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کی ڈیتھ سے پہلے وہ راؤ مصطفیٰ جسے گولی لگتی ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ 4 لوگ آئے ہیں، اور ان 4 لوگوں میں ایک لڑکا وہ فلاں لڑکا ہے، اور اس کا وہ نام باقاعدہ بتاتا ہے، اور 3 اس کے ساتھ جو اور تھے اس کو وہ نہیں جانتا، اور تقریباً ہاسپٹل جاتے ہوئے راستے میں وہ دم توڑ جاتا ہے۔ اور تب جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے واقعہ ہوا، اور فلاں لڑکا جو کہ آیا تھا اور کتا اٹھانے کے گھر سے یہاں پر داخل ہوتے ہیں گھر میں، اور جب وہ مالک اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے، پہچان لیتا ہے، پہچاننے کے بعد اسے گولی مار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور کارروائی شروع ہوتی ہے، اور جب کارروائی شروع ہوتی ہے تو اس لڑکے کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے جس کا نام بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو 3 اور تھے ان کو بھی
کچھ دن کی جو کہ کارروائی ہوتی ہے اس کے بعد ان کو بھی گرفتار کر اچھا، لیا یہ جاتا ہے۔ پہلے سے اشتہاری تھے یا بس وہ کتے کو اٹھانے کے لیے اس کے لیے شوقین تھے کہ یہ کتا ہم لے جائیں، اس کو پال لیں یا اس کو فروخت کر دیں؟ نہیں، یہ پہلے سے کوئی اشتہاری نہیں تھے، اچھا، وہ بھی کتے کا شوق رکھتے تھے، وہ مطلب جس طرح سے ہوتا ہے جرمن شیفرڈ وہ کتا تھا، اور کافی مہنگا اور قیمتی کتا ہے وہ، اور اس کو پالنے کے لیے اس نے وہ رکھا ہوا تھا، اور جو اٹھا کے لے کر جا رہے تھے اسے پالنے کے لیے مطلب وہ شوق پورا کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے مطلب یہ گولی ماری اس مالک کو۔ اچھا، پھر یہ کس طرح واقعہ جو ہے عدالت کے اندر کس طرح وہ کتا آ جاتا ہے اپنے؟ اچھا، عدالت میں یہ کتا اس طرح سے آتا ہے کیونکہ یہ 2023 کا کیس ہے، کیس چلتا رہتا ہے اور پیشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب جو مرکزی ملزم ہے وہ گرفتار ہے، اور جو اس کے ساتھ تھے وہ اب ضمانت پہ رہا ہے، وہ رہا چکے ہیں، اور یہ جو کتا بھی ریکور کر لیا جاتا ہے، جیسے یہ 4 اور 5 جون کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، اور 21 جولائی کو مطلب 1.5 ماہ بعد اس کتے کو ریکور کیا جاتا ہے، وہ گڑھا موڑ کا کوئی ایریا ہے، وہاں سے وہ جب کتا برآمد ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مالکوں کو دے دیا جاتا ہے، مطلب وہ راؤ مصطفیٰ کے بھائی کو، اس کی فیملی کو دے دیا جاتا ہے۔ کیس جیسے جیسے چلتا جاتا ہے، اور اس دوران جب وہ تھا ایک ثبوت کے طور پر، مطلب ایک چیز چوری ہوئی ہے اور اس کی برآمدگی ہو چکی ہے، تو وہ برآمدگی مطلب اسے دکھانے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت میں جب پیش کیا گیا تو عدالت سے باہر ہی وہ ابھی وہ کتے کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یار کتا عدالت میں کیسے پہنچ چکا ہے، اور جب پتہ چلا کہ یہ ایک کیس میں مطلب کہ عدالت نے بلوایا ہے پیشی کے لیے، پیش کرنے کے لیے، تو مزید حیران ہو گئے، کیونکہ اس طرح کے کیس فلموں ڈراموں میں دیکھنے میں ملتے ہیں، تو یہ ریئل میں جب کیس سامنے آیا تو لوگ بڑے حیران ہو گئے اس معاملے میں، اور پھر وہ لوگ وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا پر لگائی، اور کافی حد تک وائرل ہو گئی، اور یہ خبر اس طرح سے وائرل ہوئی کہ ہر کوئی حیران ہو گیا کہ آخر ایک کتا کیسے ایک عدالت میں پیش کر لیا جاتا ہے، اور یہ کس طرح کا کیس ہے آخر، اور جب پتہ چلتا ہے کہ ایک مالک کے قتل کے کیس میں اسے ایک ایویڈنس کے طور پہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے اس کیس کو دیکھ کے۔ اچھا، جب آپ کی ان کے وکیل سے بات ہو رہی تھی جی تو انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا کہ آج جو ہے وہ انہوں نے کتا پیش کیا اور وہ آگے جو ہے اس ملزم کو انجام تک پہنچے گا؟ وہ بالکل، وہ کیس فائنل مراحل تک پہنچ چکا تھا، اور عنقریب اس کیس میں ان جو ملزم ہیں ان کو سزائیں مل جائیں گی، اور یہ وکیل کی نظر میں بھی بڑا ایک پیچیدہ اور حیران کن کیس تھا، اور اس نے کہا کہ جس طرح سے عدالت نے ایک رولز کے مطابق جو کہ اس کیس کا فیصلہ کرنا تھا، اور اس رولز میں اس کیس میں ایک کتے کا بھی بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ کتے کو ہی چوری کرنے کی صورت میں یہ قتل ہوا ہے، اور یہ مقدمہ اب تک چل رہا ہے، تو اس لیے کتے کو بھی عدالت میں لانا بہت ضروری تھا، اور جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ کتے کو پیش کیا جائے، اور پھر وہ کتے کو پیش کرنے کے لیے عدالت میں لے کر آئے، اور اس دوران یہ بڑا ہائپ پر تھا یہ کیس، جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے ویڈیو۔ ناظرین، آپ نے جو ہے جانا کہ کس طرح جو ہے ایک کتا جو ہے اپنے مالک کے قتل کے الزام کے اندر جو ہے وہ مدعیوں کے لیے جو ہے مدعیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ تمام تر چیزیں آپ کو آج جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے شکیل چشتی صاحب، ان سے جانے ملی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کے کہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سے جعفری کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے WM نیوز۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔